لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی آلریڈی واٹ لگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے سکون ہیں، بے حیائیوں کو کرتے کرتے خود بھی بے سکون ہو چکے ہیں، اور جو ان کی بے حیائیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کی بے حیائیوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی بے سکون ہو چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کے سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے، آپ کو بے سکونی سے بچانے کے لیے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہمیشہ صحیح راستوں کا انتخاب کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، تو جو منع ہو جائے گا وہ بچ جائے گا. لوگ اسے کہیں گے کہ یار یہ کتنا اولڈ مائنڈیڈ ہے، یہ کیسی پرانی باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں بازی مار جائے گا، اللہ کی نظروں میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا. تو آپ مجھے خود بتائیں، ایمان سے بتائیں، آپ سے ساری دنیا راضی ہو جائے، ساری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے، ساری دنیا آپ کو عزت دے، ساری دنیا اپنی کمائی ہوئی دولت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، لیکن بدلے میں آپ اپنے رب کو خود سے دور کر دو، اپنی لائف سے مائنس کر دو، رب کو ناراض کر دو، لوگوں کو خوش کر دو، تو ساری دنیا کی واہ واہ بھی تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی. تمہیں ہمیشہ یہ لگے گا کہ میں نے بہت بڑا لاس کیا ہے، حالانکہ دنیا خود چل کر آئے گی تمہارے پاس، لوگ تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی سے آزاد کر دیا، کیسے سیٹسفائیڈ کرو گے میری جان خود کو؟ تم کیسے اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ گے کہ تم ایک کامیاب انسان ہو؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ نہیں ہے. اب بتاؤ کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا ویلیو ہے تمہاری؟ سب کو ٹائم دیتے ہو، سب کی فکر کرتے ہو، خود کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کی فکر نہیں کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے. بتاؤ تم کیسے میچور انسان ہو؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں بڑا عقل مند انسان ہوں؟ لیکن دوسری جانب اگر ساری دنیا تمہیں آکورڈ سمجھے، ساری دنیا تمہیں غلط کہے، ساری دنیا تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے، سڑکوں پہ آ جاؤ، لیکن ایک احساس بس تمہیں ہوتا رہے کہ تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے. تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا؟ تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی؟ کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان. تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے، اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے نا، ہمیں آخرت کی خبریں دے رہا ہے، دنیا کی حقیقتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو پھر مجھے بھی چاہیے، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بات کا یقین کر لو، کیونکہ نہ ہی تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے اور نہ ہی میرے پاس. تو نافرمان بن کر زندگی گزارنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے. فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے. دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے. فرعون سے زیادہ کوئی فیمس ہے؟ میٹر اعمال کرتے ہیں. تو یار وہ دھوکے جو شیطان ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو دے چکا، اب وہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہم سے پہلے بھی شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا. ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی، اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں. کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا. اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکا دے رہا ہے. جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کا ٹچ ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو. جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائے، اور انڈائریکٹلی وہ میری فرمانبرداری کرنے لگ جائے. زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے. جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے باوجود جس کو یہ اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائے، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں. لیکن یہ چاہت، جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے. بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں مٹیریلسٹک سوچ
آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے. تو ایسے 2-4 قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا. کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے. اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے. ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے. ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا. پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، کہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا. اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے. تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا. تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی. وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گناہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے. اکثر ہمیں گھروں سے اور دوستوں کے منہ سے یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تو نے یہ کیا لہٰذا تیری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تو نے اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں کیا لہٰذا اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا. اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ انسان کی صرف ایک گناہ اور ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، نماز کا پڑھ لینا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دینا، یہ تو بہت اپر لیول کی نیکیاں ہیں. چھوٹی سی نیکی بھی اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ اسے ضرور عطا کرے گا. گناہ کی سزا اپنی جگہ، لیکن نیکیوں کی جزا اللہ وہ ضائع نہیں کر سکتا. آپ خود ہی سوچیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ رب ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ بہت سارے انسانوں کے دلوں میں یہ کویسچن آئے گا کہ یہ تو انفیئر ہو گیا؟ ارے یہ معاملہ تو اللہ گناہوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ اگر کسی بندے کی ایک بھی نیکی اللہ کو پسند آ گئی نا، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. توبہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. اللہ بہت فرینڈلی ہے یار، ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے رب کو. تو اینی ہاؤ حقوق العباد میں تھوڑے سے محتاط رہا کریں. زندگی نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں. کسی کے ساتھ اگر کوئی برائی وغیرہ کی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، تو مرنے سے پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں. باقی آپ کی نیکیاں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی. آپ کو ہر نماز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر اس لمحے کا بدلہ دیا جائے گا جو لمحے آپ نے اللہ کے ساتھ گزارے. بس اللہ پر ایک پیارا سا گمان رکھیں کہ اللہ میرے دوست ہیں، اللہ مجھے سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب خیر کرے گا. میری بات سنو، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو، پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا. تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟
جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا، تو واللہ ہی وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ایکچولی میں آئی ڈونٹ نو وائی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کچھ اسپیسیفک جگہوں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ بہت نیک ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے اور پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا اپنا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک عام انسان اللہ تک پہنچ نہ سکے، ایک عام انسان اپنے دل کی بات اللہ کو نہ کہہ سکے، اور اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تو کوئی گھر بیٹھے خدا کو پا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو مظلوم اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، معاشرے کو زیادہ تر ترس انہی لوگوں پر آتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ مان بیٹھے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف زیادہ رجحان کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے شارک کے بھی قریب ہوں۔ اس اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواؤ، جو اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے، جو اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں،
دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے۔ تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میری مان کر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہ مانی، میرے حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، روزانہ موبائل اسکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے صرف بڑا سیو کیا اور سکپ کیا، عمل نہ کیا، جس نے میری بات نہ مانی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہے اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی۔ کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ آج کل پرسوں ترسوں کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم۔ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے، تو ایمان نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، حیا نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، بس آنکھوں کو مزہ ملنا چاہیے کچھ دیر کے لیے۔ اس مزے کے چکر میں تم مسلمان نہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں، تم اللہ سے دور ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تم نمازیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آنکھوں کی لذت اتنی ضروری ہو سکتی ہے یار، کہ اتنی ساری چیزوں کو میں داؤ پہ لگاؤں اور بدلے میں مجھے صرف چند سیکنڈ کی لذت ملے؟ کتنا بے وقوف ہوں میں ان بے غیرتوں کے لیے کہ جن کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو ننگا ناچ دکھانا، ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی بن جاؤں۔ تمہارے اندر مومن ہونے کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے، جب تیرے ضمیر کی اور تیرے دل کی آواز یہ ہے کہ تم نے خود کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، ایک مومن بن کر اس دنیا سے جانا ہے، تو کافروں جیسی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ شہوتوں والی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی عادت ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب نہیں جانے دے رہی، جو تمہارا ٹائم، تمہاری زندگی ضائع کر رہی ہے؟ یار اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح۔ ایمان کا سودا کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تو پھر کرو، کم سے کم دنیا تو تیری چمکے۔ لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ نہ میری دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی میری رکی ہوئی ہے، تو اللہ کے بندے اگر دنیا نہیں بھی بن رہی تو اوکے فائن، آخرت تو بنا لے۔ یار نہیں ہو رہے لوگ راضی، رب تو راضی ہے نا، اسے راضی رکھ۔ لیکن بھائی پلیز اپنے لمحے نہ ضائع کرو، وہ دن وہ رات جو تجھے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ تو کچھ آخرت کے لیے کرے، ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے۔ وہ لمحے بےہودگیوں کے حوالے نہ کرو، مزے کے حوالے نہ کرو، تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ، نفس کے خلاف چلو۔ دنیا میں بھی تو تھکتا ہی ہے نا انسان، آخرت کے لیے خود کو تھوڑا سا تھکاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا۔ تو آج تک اگر تیری زندگی
دنیا کے لیے گزری ہے نا، اب کہ آگے کی زندگی اپنے رب کے لیے گزارو۔ آج تک اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اب کر لو۔ آج تک اگر تم نے بے حیائیاں کی ہے، سارا دن موبائلوں پہ اپنی زندگی ضائع کی ہے، اب نہ کرنا۔ اب قرآن اٹھا لو، سمجھ لو کسی یار دوست سے۔ آج تک اگر تو بری سنگتوں کے حوالے تھا نا، تیرے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں تھے، اب سے کچھ 2-4 اچھے دوست بنا لو، ٹھیک ہے؟ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے۔ پرومس کرو کہ اب سے آگے کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے گی۔ پھر دیکھنا تمہارے اوپر جو نورانیت چڑھے گی نا، دنیا اسے دیکھ کر حسد کرے گی تم سے کہ یار یہ کتنا سنور گیا ہے، سدھر گیا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی، تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ دنیا تمہیں جب جب گرائے گی، تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے۔ دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہیں، تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو، تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے۔ تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا، کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات، لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو، کوشش کریں کہ 20-25 سال یہ جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو،